انسانی عقل کہتی ہے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرو گے یا ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے بجائے اپنی رسپانسبلٹی پہ گھر میں پالو گے تو آپ کی آمدن بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گی. دنیا میں کوئی ماہر شماریات اکاؤنٹنگ کا ماہر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے, خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن مذہب کچھ اور کہتا ہے. مذہب کہتا ہے کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے, بے شک, لہذا سیونگ کیا کرو, لیکن جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے. اب جو اپنی عقل کو اللہ سے زیادہ, اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, لہذا وہ صدقات و خیرات نہیں کرتے. لیکن کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو ہماری عقل اللہ سے آگے نہیں ہو سکتی, لہذا اللہ کے کہنے پہ صدقہ خیرات کریں گے. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑی سی رقم ہدیہ دیا کرتا تھا. ہم تو طالب علم تھے, ہمارے پاس جیب میں جتنے پیسے ہوتے تھے لسی میں اور چائے پراٹھوں میں نکل جاتے تھے, تو تھوڑے سے پیسے میں اپنے شیخ کو ہدیہ دیا کرتا تھا. تو ایک لفافے پہ میں 5 روپے ڈال کے یا تھوڑے سے اماؤنٹ تھا اس پہ لکھتا ہدیہ, اور دوسرے میں صدقے کی کچھ رقم. حضرت نے کہا تھا کہ ہر طالب علم ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالے اپنی آمدن سے. تو تھوڑی سی رقم میں لفافے میں ڈال کے اس پہ پتہ کیا لکھتے تھے ہم لوگ؟ وظیفۃ لتوسعۃ الرزق. اس لفافے کا نام تھا یہ وظیفہ ہے رزق بڑھانے کا. یعنی حضرت نے صدقے کا نام صدقہ نہیں رکھا ہوا تھا, بلکہ یہ رکھا ہوا تھا کہ اپنی آمدن بڑھانے کا وظیفہ. آج کل لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں نا, یہ 100 دفعہ پڑھو گے صبح تو آمدن بڑھے گی, یہ شام 100 دفعہ پڑھو گے تو آمدن بڑھے گی. حضرت فرماتے تھے وظیفہ آمدن بڑھانے کا یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے. تو اس لفافہ جس پہ صدقے کی رقم ہوتی تھی اس لفافے پہ لیبل کیا لگا ہوتا تھا؟ آمدن بڑھانے کا وظیفہ, آمدن بڑھانے کا وظیفہ. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کہاں سے آ رہا ہے یہ 4 کہاں سے پال رہے ہو, 19 بچوں کو کہاں سے کھلا رہے ہو, صدقہ شروع کر دو, آمدن بڑھانے کا کیا ہے؟